حافظ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیو پروسیس ہے کمفرٹیبلی کریں گے فیض حمید کے لائرز اور جو ہائی کورٹ کی آپشن ہے ان کے پاس اس تک پہنچ سکیں گے؟ کہ 1968 سے جب سے یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ سویلینز کا یا ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر یا ان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، اس وقت سے لے کے 2025 میں آئی ہے کبھی بھی اسٹرائک ڈاؤن جو ہے اس بنیاد پہ اس ٹرائل کو نہیں کیا گیا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، جو کہ 2017 کے اندر ایک سیف زمان کی ججمنٹ آئی تھی، اس کے اندر یہ بالکل کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی چیز جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس آتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کی ججمنٹ کو جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ایک میٹر گیا تھا گلبھوشن والا، تو انہوں نے سارا پاکستان کا ملٹری لاس جو تھا اس کو آئی سی جے انالائز کیا اور کہا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے پاکستان کی ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ فالو ہوتا ہے، لیکن ایک ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا 15 ماہ کا ایک پروسیس جو ہے وہ گزرا ہے، اس کے اندر پورا رائٹ ملا ہے کراس ایگزامینیشن کا، 90 کے قریب انہوں نے خود وٹنسز سائٹ کیے تھے جس میں 3 صرف ان کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ اپنے وٹنسز لے کے آئی ہے جن 4 ایلیگیشنز کے اوپر تھا، چاہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے یا مس یوز آف اتھارٹی ہے یا رانگ لاس ہے یا گورنمنٹ ریسورسز کا غلط استعمال ہے، جو آپ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا سیکشن 25 ہے یا 26B پاکستان آرمی ایکٹ ہے یا سیکشن 40 یا 52 یا 55 یا 59 کے اندر جو جا کے انہیں 14 سال کی سزا آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہاں ایک چیز ایسی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کے اندر جو اگلی چیز جائے گی وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک آرمی چیف اس سینٹینس کو کنفرم نہیں کریں گے اتنی دیر تک جو اگلا پروسیس ہے وہ رائٹ آف اپیل جو آرٹیکل 133B کے اندر موجود ہے اسے انووک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا ٹرائل یا کورٹ مارشل مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے کہ آپ کی جو کنفرمیشن آف سینٹینس جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف یا اس نے کسی کو جو اتھارٹی دی ہوتی ہے وہ اس کو کنفرم کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپیل جو ہے وہ 40 دن کے اندر کر سکتے اور جس دن اس کو کنفرم کیا جاتا ہے اس دن کے بعد ان کی کسٹڈی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو سیکشن 169 ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا ہے کہ انہیں ہم نے ملٹری ڈیٹینشن کے اندر ہی رکھنا ہے، ملٹری کسٹڈی کے اندر ہی رکھنا ہے، یا ہم نے ان کو سویلین کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ ریگولر جیلز کے اندر بھیج دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ان کی اپیل جو ہے جب وہ سنی جاتی ہے اور اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 199 کے نیچے جو ہے وہ 2 گراؤنڈز پہ جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔